دماغ میرے کرم ایجنسی کے علماء کرام صاحبان، تمام بزرگ جوان، اس کے علاوہ میں سینیٹر صاحب کا، راج صاحب، آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ بیماری کے باوجود آپ نے جو قربانی دی، اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم دے۔ ناصر شرازی صاحب، آپ کا، صاحبزادہ صاحب بہت پیارے بھائی ہیں، دل میں میرے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے اسمبلی میں کہا کہ جی پارا چنار جانا ہے، انہوں نے دوسری بات نہیں کی۔ پھر یوسف خان میرا بھائی ہے، ان کی بھی خواہش تھی، مولانا نسیم علی شاہ صاحب، یہ بھی درد دل والے ہیں، ان کو بھی سلام ہے، ان کے سارے کام چھوڑ دیے۔ اور پھر میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ سلام ہے کمشنر کوہاٹ ڈویژن کو، اللہ ان کو اتنا نوازے، ان کی عظمت کو، ان کی عزت کو سلام ہے۔ اور سب سے پہلے جو شہید ہوئے، اللہ رب العزت ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا کرے۔ اللہ سے استدعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس دھرتی ماں کو امن کا گہوارہ بنائے، یا اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، یا اللہ تمام وہ شیطانی سوچ جو کسی طریقے سے ہمارے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو رلانے کا سبب بنتی ہیں، یا ہم میں دراڑ پیدا کرتی ہیں، یا میری دھرتی ماں کو نقصان پہنچاتی ہیں، یا اللہ ان فتنوں سے ہمیں حفاظت نصیب فرما۔ یا اللہ محرم کا مہینہ، یا اللہ غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، مقبوضہ کشمیر کے مسلمان، رنگوینیا کے مسلمان، یا اللہ کرۂ ارض میں مسلمان جہاں جہاں پہ ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کو جوڑ دے۔ اللہ یہاں پہ ہم کیوں آئے ہیں؟ جیسے میرے بھائی نے فرمایا کہ آپ کا ہم پہ پہلے احسان ہے۔ اہل تشیع، اہل سنت بھائیوں نے نئی تاریخ رقم کی پارا چنار میں، اور وہ سوچ جو میرے لیڈر نے، عمران خان صاحب نے قوم کو جیسے سعودی اور ایران کے بیچ میں پل کا رول ادا کیا، اسی طرح فرقہ پرستی سے ہٹ کے ایک بات یہ کی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دوسری بات کہ ہم سب ایک ہیں، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اس قوم کی اقلیت، چاہے وہ ہندو، چاہے وہ سکھ، چاہے وہ عیسائی، وہ بھی پاکستانی ہیں، ان کی عزت بھی ہم پر فرض ہے۔ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ ہم اس لیے آئے کہ جیسے میرے بھائی نے فرمایا، عمران خان صاحب کی طرف سے سب سے پہلے آپ کو سلام، اسی طرح علی امین گنڈا پور صاحب چیف منسٹر صاحب کی طرف سے، بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف سے چیئرمین تحریک انصاف، عمر ایوب صاحب کی طرف سے، شبلی فراز صاحب کی طرف سے، تحریک انصاف کی تمام قائدین کی طرف سے پہلے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، میری علی امین گنڈا پور صاحب سے بات ہوئی، میری جی او سی صاحب سے بات ہوئی، کمشنر صاحب سے آلریڈی میں آن بورڈ تھا۔ سب سے پہلے ہمیں پتہ چلا تو بہت سارے مزدور، میڈیکل ریپس پارا چنار کے اندر اور رئیسان کے باہر کے پاس بہت سارے مقامی آپ کے لوگ اور جو یہاں پہ روزگار کاروبار کرتے وہ پھنسے ہوئے تھے۔ چیف منسٹر صاحب سے بات کی
چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری، کمشنر، ڈپٹی کمشنر صاحبان کے تھرو، آئی جی صاحب، متعلقہ ڈی آئی جی صاحب، بی پی او صاحبان کے تھرو اور سول آرم فورسز ان کے تھرو ان کو الحمدللہ خیر و عافیت سے اپنے اپنے گھروں پہنچا دیا گیا۔ پھر جب رب ذوالجلال نے کرم کیا اور مجھے خوشخبری سنائی کہ سیز فائر ہو گیا ہے، تو اللہ کا شکر بھی ادا کیا، اور اسی وقت جیسے بنو میں ہم سارے پہنچے، کیونکہ ہم نے پاکستان کے، یاد رکھیں، ہزارہ کمیونٹی ہر جگہ یہ فلسفہ حسین ہے، ظالم کے سامنے کھڑے ہونا، مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، مشکل میں کھڑے ہونا، یہ حسینیت ہے، یہ حق ہے اور یہ ہم پہ فرض ہے۔ تو ہزارہ کمیونٹی ہو، کوئی بھی ہو، جہاں پہ تکلیف میں کوئی ہو، چاہے وہ اقلیتی برادری ہو، ہم ان کے پاس جائیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، ان کے غم میں شریک ہوں گے اور ان کے لیے انشاءاللہ مداوا بنیں گے، ان کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔ تو آج آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 15 رکنی کمیٹی، مجھے چیف منسٹر صاحب نے بتایا کہ 15 رکنی کمیٹی ہے، اور ایک ممبر آپ اور ایک ممبر اہل سنت، ریونیو ڈپارٹمنٹ، ریٹائرڈ یا سرونگ آفیسر، کمشنر صاحب بھی سن رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب بھی سن رہے ہیں، ریونیو ڈپارٹمنٹ کا کوئی تجربے کار جو مہارت رکھتا ہو، ریٹائرڈ یا سرونگ، آپ کی طرف سے، ان کی طرف سے، ان کو پشاور میں بلایا جائے گا۔ وہاں پہ کور کمانڈر صاحب کے ساتھ اور باقی تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ علی امین گنڈاپور صاحب چیف منسٹر اس کو لیڈ کریں گے۔ آپ کی شہادتوں کے حوالے سے، شہادت خاصہ ہے آل بیت کا، یہ خوش نصیبوں کو ملتی ہے، لیکن اللہ سے استدعا ہے کہ اللہ ہمیں آپس میں دست و گریبان نہ کرے۔ تو شہیدوں کا تو کوئی مول نہیں ہے، ان کی تو کوئی قیمت کسی کے اختیار میں نہیں ہے، وہ رب جانے اور رب اپنے کام جانے۔ تو شہیدوں کے حوالے سے، جو آپ کے زخمی ہوئے ہیں ان کے حوالے سے، جو نقصانات ہوئے ہیں آپ کے، یہ 3 چیزیں ایک طرف، اور پھر آپ کا جو مسئلہ ہے اس کے حوالے سے وہ سارے مل بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈیں گے۔ اور میں آج یہاں سے انشاءاللہ یہ وفد جائے گا، ہم چیف منسٹر صاحب کے سامنے آپ کی اور ان کی، یاد رکھیں، حق بات کریں گے، ہم دونوں کی آواز بنیں گے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ہنگو کے ایم این اے صاحب کو، بنو کے ایم این اے صاحب کو اف تک نہیں کیا۔ میرے ساتھ شاہد خٹک صاحب بھی آ رہے تھے، کرک کے ایم این اے، ان کی کچھ مجبوری تھی، اور شیخ وقاص صاحب بھی آ رہے تھے، وہ بھی ان کا نمبر ٹریس نہیں ہو رہا تھا۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے دوسری بات نہیں کی، اور میں نے حامد رضا بھائی کا بتا دیا ہے، راجہ صاحب کا بھی بتا دیا ہے۔ تو آخر میں، کب تک ہم جنازے اٹھاتے رہیں گے؟ کب تک ہم دست و گریبان رہیں گے؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم کس نیچ پہ چلے گئے؟ دشمنان پاکستان کو پرامن نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن آؤ آج عہد کریں کہ ہم اس ملک کو پرامن بنائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ کئی سارے کہ انشاءاللہ، کیونکہ آپ کے دل سے نکلی آواز عرش معلیٰ تک جاتی ہے۔ ایک دفعہ پھر کہیں، یا اللہ میری دھرتی ماں کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ تو
انشاءاللہ ہم آپ کی اور ان کی آواز بنیں گے. میں راجہ صاحب آپ کو اور صاحبزادہ صاحب آپ کو، میں گورنمنٹ کالج لاہور میں جب گیا تو 17 اہل تشیع پارا چنار کرم ایجنسی کے وہاں پہ پڑھتے تھے اور میں 18واں تھا. قبائل فاٹا کے بیس پہ گیا تو میں پارا چنار کے 17 بھائیوں کی ماؤں کا بیٹا ہوں، یہ یاد رکھیں. میرا یہاں پہ اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا آپ کے ساتھ، پارا چنار پورا کرم ایجنسی اپر لوور، یہ کرم ایجنسی پھر ہنگو اور آگے پھر کوہاٹ، یہ ہمیں گھر ہیں، ہمارا جینا مرنا ساتھ ہے. اور میں باخدار صاحبزادہ صاحب آپ کا مقروض ہو گیا ہوں. راجہ صاحب آپ کا مقروض ہو. راجہ صاحب کل پرسوں گرے ہیں، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، گولیاں کھا کے ان کو مسئلے بھی ہیں. رات کو ہم تقریباً 3 بجے کوہاٹ پہنچے ہیں اور صبح 6:15 پھر نکلے ہیں. انہوں نے میرے خیال میں 1 منٹ بھی نہیں سوئے ہوں گے اور یہی حال سب کا ہے. تو میں آخر میں اتنا کہ ہم بڑی نیک نیتی سے آئے ہیں. اب میری آپ سے ایک التجا ہے، آپ کے گھر پہ یاد رکھیں اللہ کے محبوب کے آل کی ایک خصلت ہے جن کے ہم ماننے والے ہیں کہ کسی کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے محبوب کے آل کسی کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے. ہم آپ سے بھیک مانگنے آئے ہیں، آپ کے دروازے پہ دستک دے کے. رب کا واسطہ ہے، رب کا واسطہ ہے، سنی سنائی باتوں پر عمل مت کریں. منافقین توڑ پھیلاتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں. تحقیق کیا کریں، تحقیق کیا کریں. آپ سے التجا ہے یہ جولی اٹھا کے رب کے لیے. یہ اتنی خطرناک چیز ہے یہ فرقہ واریت، اس میرے ملک کے امن کو خدا نہ خواستہ بہت نقصان دے سکتی. اللہ وہ دن خواب میں بھی نہ لے کے آئے. آپ سے التماس ہے آپ پرامن رہیں، مایوس نہ ہوں. انشاءاللہ آپ کے ایم این اے صاحب میں اہلیت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، کردار بھی ہے، اور رب ذوالجلال کے فضل سے ان کے کندھے بھی مضبوط ہیں. ان کے ساتھ سارے یہ گلدستہ آج پاکستانی قوم کو میسج ہے کہ MWM سنی اتحاد کاؤنسل، پاکستان تحریک انصاف، ہم سب ایک گھر کے ایک کنبے کے فرد بن کر آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ آؤ اللہ کی رضا کے لیے ماضی کو بھول جائیں، آج اپنے معاملات ٹھیک کریں. تو کمشنر صاحب آپ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب کا بھی بڑا رول امپورٹنٹ ہے. ڈی پی او صاحب، میری کل آئی جی صاحب سے بات ہوئی. I was told that you have got a young dynamic new DPO for Parachinar and I believe that you will be able to deliver. اللہ آپ کو ہمت دے. آپ نے خدا کے لیے سب کو ایکولی رسپیکٹ دینی ہے، عزت دینی ہے. اس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے. آپ سے میری آپ کے تھرو اپنے ہنگو کے ڈی آئی خان کے کوہاٹ کے تمام سوچ اور فکر کے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہم نے پرامن رہنا ہے، ہم نے خیر پھیلانا ہے، ہم نے نفرتوں سے دور رہنا ہے. ایک دفعہ پھر میں آپ کے غم میں ایک دفعہ پھر آپ سے یہ دوبارہ گزارش کروں گا کہ ہم برابر کے شریک ہیں. اللہ ایسی آزمائشوں سے ہم سب کو بچائے. اللہ رب العزت جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اس میں رب ذوالجلال غیبی مدد شامل کر کے اللہ دلوں کو جوڑ کے اللہ پاک ہمیں ہمیشہ کے لیے ایسی آزمائشوں سے بچائے. آپ پوری پاکستانی قوم، امت مسلمہ، تمام انسانیت کے لیے اللہ پاک رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے. والسلام.